بسم اللہ الرحمن الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے اس لیے پیدا فرمائے لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو، بوجھ وغیرہ اٹھاؤ، وزینتاً اور زینت کے لیے، اس میں تمہاری نمود و نمائش بھی ہے، تمہارے لیے خوشی بھی ہے کہ ہمارے پاس جانور ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہیں انسان کے فائدے کے لیے، لیکن رب نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ اور بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کی تمہیں خبر نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں نازل ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک کتنی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے گھوڑوں، خچر، اونٹوں اور گدھوں پر سواری ہوتی تھی، انہی پر بوجھ اٹھایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کشتیاں، بیری جہاز اور یہ دوسرے جہاز، جی کتنی ترقی کر گئی ہے دنیا۔ یہ کس نے پیدا کی ہیں سب؟ رب فرماتا ہے ہم پیدا کریں گے، تمہیں خبر نہیں ہے جی اللہ۔ انسان نے تو صرف ان چیزوں کو استعمال کیا ہے، بنائی تو اللہ نے ہے نا جی اللہ۔ یہ لوہا زمین میں نہ ہوتا تو ہم لوہے کی جگہ کیا چیز استعمال کرتے؟ یہ لوہا تو اللہ نے پیدا کیا۔ ہر چیز کائنات میں جو استعمال ہو رہی ہے اس کا اصلی وجود اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ مجازی طور پر انسان اس کو استعمال کر کے اپنے کام کاج میں لاتا ہے۔ اب ایک مثال آپ یہ بھی دیکھیں، ٹیلی فون ہے، پہلے زمانے میں یہ پیغام رسانی کا کام اس طرح کا نہیں تھا جی، وہ بڑی مشکل سے خط و کتابت کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر ٹیلی فون کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی مختلف ادوار سے گزرتے اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، موبائل پہ دنیا میں جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں آپ کال کرتے ہیں۔ لیکن اصل سوچنے کی بات یہ ہے، انسان نے تو اس فون کو ایجاد کیا، آواز تو یہ فون تو دوسرے تک نہیں پہنچاتا، آواز تو یہ جو ہوا میں لہریں ہیں یہ پہنچاتی ہیں۔ ان لہروں میں یہ قوت کس نے پیدا کی کہ وہ یہاں کی آواز اٹھا کے وہاں پہنچا دیں؟ اللہ اکبر۔ اور اتنی تیز، اللہ اکبر، یہ اللہ نے پہلے سے کائنات میں سسٹم بنا کر رکھا تھا کہ میرے بندوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، میں ان کو سہولیات فراہم کروں گا، سبحان اللہ۔ اچھا، اس پروردگار نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں بسنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے، سب کو دیا، سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، اے وہ کریم ذات کہ جو اپنے خزانہ غیب سے مجوسیوں، آتش پرستوں، بت پرستوں، کافروں کو بھی رزق عطا فرماتی ہے، سبحان اللہ۔ اے کریم ذات، دوستارا کجا کنی معروم تو کہ با دشمنہ نظرداری، اے کریم تو اپنے دوستوں کو کیسے معروم رکھے گا، تو اپنے دشمنوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اس نے دوستوں کو بھی دیا، دشمنوں کو بھی دیا، سب کو دیا جی۔ ہوا میں لہریں پیدا کر دی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان فائدہ اٹھائیں کافر نہیں، وہ بھی تو میرے بندے ہیں، اللہ اکبر جی۔ کافر ہے وہ بھی رب کا بندہ ہے، مسلمان ہے وہ بھی رب کا بندہ ہے، بس وہ چاہتا صرف یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے تو بس پھر آخرت بھی دے دے گا، سبحان اللہ۔ دنیا سب کو دی ہے بغیر کسی تمیز کے، کافر مسلمان کے سب کو دی ہے، لیکن آخرت صرف اس کو دے گا، اس کی شرط ہے کہ مجھے وحدہ لا شریک مان لو، بس آخرت صرف اس کی۔ تو فرمایا جی یہ چیزیں پیدا کی ہیں، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جی۔ تو اس کے ساتھ فرمایا اور بھی بہت کچھ پیدا ہوگا، قیامت تک پتہ نہیں اور کیا کچھ پیدا ہوگا، دنیا سائنس میں کتنی ترقی کر گئی ہے، تو یہ ساری پیدائش اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے جی۔ اس نے انسان کو عقل دی، اس نے انسان کو یہ سوچ و سمجھ دی، اس نے یہ کام کیا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور درمیان کی راہ ٹھیک اللہ تک ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں سے ٹیڑھی راہ بھی ہے۔ گھوڑوں، خچروں، گدھوں پر سفر کر کے، مختلف راستوں کے سفر کر کے بندہ جاتا ہے نا، چونکہ سفر کا ذکر ہے، راستوں کا ذکر ہے، تو رب کائنات نے فرمایا اے دنیا کے مسافر، سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے جی، اللہ اکبر۔ تو تم نے سیدھا راستہ پکڑنا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے پاس لے جائے جی اللہ۔ ٹیڑھے راستے بھی بہت ہیں جی، تو فرمایا ٹیڑھے راستے بھی بہت ہیں، ان کو چھوڑ کے سیدھا جو راستہ ہے نا وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، سبحان اللہ۔
دو مقامات ہو نا، ایک اس طرف ایک اس طرف، ان کے درمیان میں جو آپ لکیر کھینچیں گے وہ سیدھی ہوگی، اس کے آس پاس ادھر ادھر جتنی بھی لائنیں کھینچے گی نا وہ سب ٹیڑھی کی ٹیڑھی، سیدھی وہی ایک ہے۔ تو فرمایا سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا۔ اللہ اکبر، رب کائنات نے یہ فرما دیا کہ راستے سارے تمہیں بتا دیے، تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ اب تمہیں اختیار دے دیا ہے، چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، چاہو تو دوسرے راستے اختیار کر لو۔ اور اگر رب کی بات کرتے ہو، رب چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا۔ پھر اس سے کیا ہوتا؟ تم کہتے ہم تو مجبور ہیں، جی ہمیں تو مجبور کر دیا گیا، میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، مجھے مجبوری کے طور پہ اسلام پہ لگا دیا گیا۔ رب نے مجبور کیا ہی نہیں، جا تیری مرضی ہے، اسلام اختیار کر نہ کر، کفر کر نہ کر، جو بھی کر تیری مرضی ہے۔ جی اللہ اکبر، اختیار دے دیا بندے کو۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، سبحان تیری قدرت میرے مولا، وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا، کس لیے اتارا؟ فرمایا لکم، تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں اور بھی کئی چیزوں کے متعلق رب نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارے لیے پیدا کی۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ زمین بنائی، رب نے فرمایا تمہارے لیے، اس میں جو کچھ ہے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں ساری انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ منہ شراب، اس سے پانی پینا بھی ہے، بارش کا جو پانی اس سے آپ پیتے بھی ہیں۔ ومنہ شجر، اور اس سے درخت بھی اگتے ہیں، پودے بھی اگتے ہیں۔ فیہ تسیمون، جن سے چراتے ہو۔ یہ جنگل میں جو گھاس وغیرہ اگتی ہے، اس کو جا کر کون سا انسان پانی دیتا ہے؟ جنگلوں میں جو درخت اگتے ہیں کون پانی دیتا ہے؟ یہ تو رب اپنی قدرت سے بارش برساتا ہے تو زمین سے پودے اگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل۔ سبحان اللہ، آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے قسم و قسم کے پودے درخت پیدا کر کے، فصلیں پیدا کر کے تمہیں غذا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ میں نے ایک تفسیر میں کہیں پڑھا تھا، ذکر کرنے سے بندہ عبادت گزار بنتا ہے اور فکر کرنے سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ فکر کرنے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اسی میں آپ فکر کریں کہ زمین سے یہ ایک درخت اگا ہے، ایک پودا اگا ہے، اتنا چھوٹا سا ننھا سا بیج ہوتا ہے، اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر سے اپنا منہ، اتنی بڑی زمین کی مٹی اس کے اوپر پڑی ہوتی ہے، اتنا ننھی سی کوپل اس کے اندر سے نکلتی ہے، زمین پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کو اتنی ننھی نازک سی کوپل کو طاقت کون بخشتا ہے کہ وہ زمین سے باہر نکلے؟ زمین تو زمین ہے جی، پتھر پھاڑ کے باہر نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھے نہیں پہاڑوں پہ پتھروں پہ درخت اگے ہوئے، وہ پتھروں کا سینہ چیر کر اس کی کومپل کو باہر کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ پھر آپ دیکھیں وہ جو بیج ہم نے ڈالا تھا نا، کتنا ننھا سا تھا، اس میں نہ پھل ہے، نہ لکڑ ہے، نہ پتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زمین میں جانے کے بعد جب وہ باہر نکلا، اس ننھے سے بیج سے لکڑ بھی بنی، پتے بھی بنے، درخت کی چھال بھی بنی، پھول بھی کھلے، پھر اس پہ پھل بھی لگے، اور پھل کے اندر پھر وہی چھوٹا سا بیج۔ سبحان تیری قدرت میرے مولا، یہ سارے مراحل کون طے کرتا ہے؟ یہ ایسا کون کرتا ہے؟ فرمایا نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے، جو غور و فکر کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ تو میرا رب کرتا ہے۔ جی اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمینوں پہ آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔
سوچتے رہتے ہیں یا اللہ یہ تو نے بنایا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، سوچتے رہتے ہیں یہ کیسے بنا ہوا ہے، سبحان تیری قدرت مولا، اس پتے کے اندر بھی کتنی رگیں ہیں، ریشے ہیں. ایک پتا اٹھا کر آپ دیکھیں جی، اس کے اندر بھی کتنی رگیں ریشے ہوتی ہیں جو اس کو پانی پہنچا رہی ہیں. کہاں سے؟ زمین سے کھینچ کر. وہ درخت کی چوٹی پہ پتا ہے، پانی اس کو بھی مل رہا ہے، درخت کی جڑ ہے، پانی اس کو بھی مل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کس نے یہ اتنا انتظام پانی کھینچنے کا لگا رکھا ہے جو درخت کی چوٹی پہ بھی پانی پہنچا رہا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. فرمایا میرے بندے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر وہ پکار اٹھتے ہیں، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کچھ بھی عبث پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ. غور و فکر کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں. تو رب نے فرمایا یہ کائنات میں جو چیزیں اس نے پیدا کی ہوئی بتائیں، فرمایا اس پہ نشانی ہے کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.